نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے اہل مکہ کا مدینہ منورہ کے اوپر اپنا آخری حملہ اس پر بات کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین گرامی، جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ابتدا میں آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کے اندر آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو مشرکین مکہ والوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم و ستم کے اندر اسی طرح اضافہ ہونا شروع ہو گیا. مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حد تک ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجبوراً مکہ کو انہیں خیر آباد کہنا پڑا. مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر مدینہ میں مسلمانوں کو کافی حد تک سکون حاصل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے جو خاص احکامات تھے تو وہ احکامات بھی نازل ہونا شروع ہو گئے. جس طرح نماز کی ادائیگی تھی باجماعت، پھر رمضان کے روزے تھے، اسی طرح مختلف جو ممانعات تھی، شراب سے رک جانا، وراثت کے احکامات، باقی کئی اس طرح کے احکامات کا نزول ہونا شروع ہو گیا. لیکن ادھر مشرکین مکہ والوں نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر تو مسلمان سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے، اب مدینہ کے اندر پرسکون انداز میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، موقع بموقع انہوں نے مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناکام بھی بناتے رہے. جب مدینہ میں ان کا دوسرا سال تھا مسلمانوں کا تو مشرکین مکہ والوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور بدر کے میدان پر غزوہ بدر رونما ہوا. پھر جب مدینہ کے اندر قیام کا تیسرا سال تھا تو مشرکین مکہ والوں نے دوبارہ سے بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو غزوہ احد رونما ہو گیا. اسی طرح غزوہ احد میں جب ظاہری طور پر مسلمانوں کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑا تھا تو اس کے بعد جب مزید 2 سال گزر گئے، یعنی کہ قیام مدینہ کا جب 5واں سال تھا، جسے 5 نبوی بھی ہم کہہ دیتے ہیں،
اور यही महीना जो शवाल का महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा था। तो इस महीने में उन्होंने आपस में मशावरत की कि मुसलमानों के ऊपर एक फैसला कुन हमला किया जाए, मदीना के ऊपर फैसला कुन अटैक किया जाए, ताकि मुसलमानों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा दिया जाए। इस हद तक उन्होंने हमला करने का इरादा कर लिया। इसके अंदर जो मरकजी किरदार था वो यहूदियों का था। आज की दुनिया के अंदर आग लगाने वाले यहूदी हैं। जिस तरह ईरान के ऊपर देख लिया जाए, शाम पर था, लबनान पर है, फलस्तीन में है, मुख्तलिफ ममालिक में आग लगाने वाले ये यहूदी बैठे। उस दौर में भी मुसलमानों के ऊपर रियासत मदीना पर फैसला कुन हमला आवर होने की जो तैयारी उनकी तरफ से थी, तो उसकी बुनियाद रखने वाले भी यहूदी थे। कबीला बनु नज़ीर एक यहूदियों का बड़ा कबीला था। मदीना में रिहाइश पजीर यहूदियों के 3 बड़े कबाइल थे। एक था बनु कैनुका, एक था बनु कुरैज़ा और तीसरा था बनु नज़ीर था। बनु नज़ीर ये अपनी साजिशों के अंदर बड़ा मशहूर तस्वर किया जाता था। यहूदियों का ये कबीला बड़ा साजिशी किस्म का ये कबीला था। तो इन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना से निकलने पर मजबूर कर दिया इन्हीं की साजिशों की वजह से। इन्होंने जो मुख्तलिफ साजिशें कर रखी थी मुसलमानों के दरमियान, उन साजिशों की वजह से मदीना से इन्हें जलावतन कर दिया गया था और ये जाकर खैबर में जाकर इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। खैबर काफी फासले पर बनता है, तो उसके बावजूद भी ये खैबर के अंदर रहकर भी अपनी साजिशों से बाज ना आया था। बनु नज़ीर के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में मशावरत की कि मदीना से मुसलमानों का सफाया करना चाहिए, मुसलमानों को खत्म करना चाहिए। इसके लिए हम जाते हैं मक्का मुकरमा, और वहां पर मक्का मुकरमा में मुशरिकीन मक्का वो वैसे भी मुसलमानों के दुश्मन है, हम उन्हें जाकर तैयार करते हैं कि वो मदीना के ऊपर चढ़ाई करें और हम उनका साथ देंगे। बनु नज़ीर कबीला के चंद सरदार वो खैबर से रवाना होते हैं मक्का की जानिब। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं मदीना पर हमला आवर होने के लिए, आप हमारा किस तरह साथ देना चाहते हैं? क़यादत आप करें, हम आपके पीछे होंगे, हम आपके साथ होंगे। मुशरिकीन मक्का वालों ने देखा कि एक बड़ा कबीला है यहूदियों का, ये अगर हमारा साथ दे रहा है, इन्हें देखा देखी कि और यहूदी कबाइल वो भी हमारा साथ देंगे, और इधर हम मक्का के अंदर रहने वाले हमारी तादाद भी मुशरिकीन की काफी है, हम सारे मिलकर एक साथ में जब मदीना पर अटैक करेंगे मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार वो तैयार हो गए। बनु नज़ीर वालों ने इन्होंने तैयार किया। इन्हें तैयार करने के बाद ये यहूदी चले गए कबीला बनु गतफान के पास, वो भी एक यहूदियों का कबीला था। उन्हें जाकर तैयार किया कि हम भी तैयार हैं, मुशरिकीन मक्का वाले भी तैयार हैं, और तुम भी तैयारी पकड़ो और एक साथ मदीना के ऊपर हम हमलावर होते हैं। जब बनु गतफान वालों ने देखा कि बनु नज़ीर वाले भी तैयार हैं, अहले मक्का भी तैयार हैं, उन्होंने भी हामी भर ली। इस तरह फिर चंद और कबाइल के पास इसी तरह उनका वक्त गया और एक एक करके मुख्तलिफ कबाइल को जो मुसलमानों के खिलाफ थे उन्हें आबादा करते रहे, और इस तरह सब ने एक साथ में मदीना पर हमला आवर होने का फैसला कर दिया। अब जिस वक्त तमाम कबाइल या तमाम दुश्मनाने इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए, तो उनकी तादाद 10,000 से जायद बन गई। 10,000 से जायद अहले बातिल की तादाद बन गई, और मदीना में रहने वाले मुसलमानों की तादाद टोटल 3,000 के लगभग 3,000 मुसलमान थे। और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम सारे मुश्तरका तौर पर एक साथ में एक क़यादत के अंदर मदीना के ऊपर हमने हमला करना है। इधर से ये लश्कर रवाना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अहले बातिल के इरादों से आगाह फरमा दिया कि अहले बातिल ये मदीना पर चढ़ाई करने का फैसला कर चुके हैं। अब आपके पास चंद दिन बाकी हैं।
اب ان دنوں کے اندر آپ حکمت عملی اختیار کر دیجیے. نبی کریم علیہ السلام لازمی بات ہے انسان تھے، پریشان ہوئے کیا معاملہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے چند بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. جمع کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مشاورت فرمائی کہ اس طرح اہل باطل بڑی تعداد کے اندر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت تھی، وہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمایا کرتے. اس معاملے میں بھی انہوں نے مشاورت فرمائی، صحابہ کرام سے رائے دی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول تھے جن کا تعلق عرب کے ساتھ نہیں تھا، یہ عرب کے باشندہ نہ تھے، یہ اصل میں ایرانی نسل تھے، ایرانی تھے، فارسی نسل تھے، فارسی زبان بولا کرتے تھے، فارس سے ان کا تعلق تھا، جس وجہ سے ان کا پورا نام بھی سلیمان فارسی ہے کہ فارس کے رہنے والے تھے. اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لفظ فارسی کا بھی اضافہ کیا گیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشاورتی کمیٹی بیٹھی، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی انہی صحابہ کرام میں شامل تھے. انہوں نے اپنی رائے دی. انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس جانب سے اہل باطل اٹیک کریں گے مدینہ کے اوپر، انہوں نے چڑھائی کرنی ہے، تو اس طرف ہم ایک خندق کی کھدائی کر دیتے ہیں. اس سے پہلے عرب کے اندر کبھی بھی یہ تصور ان کے دماغوں میں نہ تھا، کیونکہ یہ طریقہ کار فارس کے اندر چلا کرتا تھا، عرب کے اندر یہ طریقہ کار استعمال نہ کیا جاتا تھا جنگ کا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خندق کی کھدائی کا مشورہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ان کی رائے بڑی پسند آئی. نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ مدینہ کے شمال کی جانب جہاں سے اہل باطل کا اٹیک کرنے کا خطرہ ہے، اس جانب آپ خندق کی کھدائی کر دیں. صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اس جانب آپ نے خندق کی کھدائی کرنی. 10 صحابہ کرام کا گروہ بنایا گیا، 10 صحابہ کرام کی ایک ٹولی بنائی گئی، گروپ بنایا گیا، اور ان کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ نے 40 ہاتھ آپ نے خندق کی کھدائی کرنی ہے. ایک ہاتھ شرعی ہاتھ اتنا بنتا ہے، یہ تقریباً پیمائش کے لحاظ سے 1.5 فٹ بنتا ہے. تو پھر خود اندازہ لگا لے بندہ کہ تقریباً یہ پیمائش کے لحاظ سے دیکھا جائے 60 فٹ لمبائی 10 صحابہ کرام کے حصے کے اندر ہے، اور 9 میٹر انہوں نے اس کی چوڑائی رکھی تھی. اسی طرح 5-7 فٹ اس کی گہرائی رکھی گئی تھی خندق کی، تاکہ کوئی بندہ اس کے اندر چھلانگ لگا کر دوسری جانب نہ آ سکے. اتنی چوڑائی اور اتنی گہرائی اور اتنا بڑا فاصلہ 10 صحابہ کرام کے حصے میں آیا. اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 6 دنوں کے اندر وہ خندق کھود دی. 6 دنوں کے اندر اس خندق کی کھدائی انہوں نے مکمل کر لی تھی. آج کی پیمائش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 5.5 کلومیٹر اس کا فاصلہ بنتا ہے. 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنی لمبی خندق کی کھدائی، اتنی گہرائی، اتنی چوڑائی، اور بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل ہار رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل ہار رہی تو آسانی کے ساتھ انہوں نے 6 دنوں کے اندر اس خندق کی کھدائی کر دی. بعض سیرت نگاروں نے 8 دن کا ذکر کیا ہے، بعض نے 5 کا ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ جو پختہ قول ہے وہ 6 دن کا بنتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر اس خندق کی کھدائی کو مکمل کر دیا. جب اہل باطل مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ کے اندر داخل ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ اب مدینہ کے اندر داخل ہوگا مسلمانوں کا ہم صفایا کر لیں. آگے دیکھا کہ گڑھا بنا ہوا ہے، دوسری طرف نظر پڑی کہ وہ ایک لمبائی کے اندر بڑی خندق ہے. وہ ایران و پشمان ہو گئی، یا یہ کیا معاملہ بن گیا ہمارے ساتھ، اب ہم مدینہ کے اندر کیسے اٹیک کریں گے. مسلمان مدینہ کے اندر رہ گئے، درمیان کے اندر خندق ہے، دوسری جانب اہل باطل 10,000 کا لشکر. بعض مورخین حضرات نے 12,000 کا ذکر کیا ہے، بعض نے 15,000 کا ذکر کیا ہے کہ اہل باطل کی تعداد
10 سے یا 15,000 کے درمیان تھی. وہ خندق کے اس پار رہ گئے, درمیان کے اندر خندق ہے. اب تیر اندازی ایک دوسرے کے اوپر ہو رہی ہے. کیوں؟ تیر تو خندق کو پار کر لیتے تھے, لیکن انسان کے لیے پار آنا مشکل تھا. چند افراد نے کوشش کی کہ خندق کو پار کرنے کی, لیکن وہ ناکام و نامراد ہوئے تھے. ان میں سے کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا. یا تو خندق کے اندر ہی وہ مارا گیا, جب اس نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا تو خندق کو پار کرنا اب ان کے لیے ممکن نہ رہا تھا. لیکن مدینہ کے اندر رہنا مسلمانوں کے لیے ایک لمبے عرصے تک یہ بھی ممکن نہ تھا, کیونکہ خوراک کا انتظام کرنا, باقی معاملات ہیں, تو اس چیز کا انتظام کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہوتا ایک لمبے عرصے تک. مشرکین مکہ نے تقریباً 1 مہینے تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا, 30 دن تک. شوال کے آخر میں, شوال کے مہینے کے آخری ہفتے میں یہ محاصرہ ان کا شروع ہوا تھا. ذیقعد کے مہینے کے آخر تک ان کا یہ محاصرہ چلتا رہا. مشرکین مکہ والوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو شکست دیں. اتنا بڑا وہ لشکر لے کر آئے تھے اور ان کا ارادہ بھی یہ تھا کہ یہ آخری ہماری طرف سے حملہ ہوگا تاکہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ مشرکین مکہ والے, پھر مشرکین مکہ والے ہوں یا دوسرے قبائل ہوں, وہ اپنے معاشرے کو 1 مہینے سے زیادہ برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اب ایک بات یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ایک یہودیوں کا, جو یہودیوں کے 3 بڑے گروہ تھے مدینہ کے اندر رہنے والے, ان میں سے تو 2 جلاوطن ہو چکے تھے پہلے, لیکن ایک ان کا جو گروہ تھا, ایک جو جماعت تھی, وہ مدینہ میں اس وقت بھی رہائش پذیر تھی. ابتدا کے اندر انہیں بھی بھڑکانے کی کافی کوشش کی گئی تھی. انہیں بنو قریظہ کہا جاتا ہے. بنو قریظہ والوں کو بھی کافی بھڑکانے کی کوشش کی تھی کہ مدینہ کے باہر سے ہم حملہ آور ہوں گے اور اندر سے آپ نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے. لیکن بنو قریظہ والے وہ کہنے لگے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے, ہم معاہدے کو توڑیں گے. اسی معاشرے کے دورانیے کے اندر اہل باطل نے دوبارہ کوشش کی کہ بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی. اس دورانیے میں بنو قریظہ والے وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم بھی مسلمانوں کے اوپر مدینہ کے اندر سے حملہ کریں گے. اب مسلمانوں کے لیے پریشانی بن گئی. اندر سے بنو قریظہ انہوں نے غداری کرنے کا فیصلہ کر لیا. باہر سے 10 سے 15,000 کا بڑا لشکر وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کر چکا ہے اور محاصرہ مسلسل انہوں نے کیے رکھا ہے. اب مسلمانوں کے لیے بچاؤ کا راستہ ذرا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں مسلمانوں کی ایسی غائبانہ مدد فرمائی, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ تیز اور یک ٹھنڈی ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا. اتنی تیز ہوائیں چلی کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کے چولہوں کے اوپر جو بڑے بڑے انہوں نے ہانڈیاں چڑھائی تھی, دیگچے چڑھا رکھے تھے, دیگیں چڑھا رکھی تھی. کیوں اتنے بڑے لشکر کے لیے چھوٹی چھوٹی ہانڈیوں میں تو سالن نہیں پکایا جاتا. وہ بڑے بڑے پتیلے, بڑے بڑے انہوں نے دیگیں چڑھا رکھی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی تیز آندھی چلائی گئی کہ ان کی جو ہانڈیاں تھی وہ چولہوں سے نیچے الٹ کر گئی تھی. ان کے جو خیمے تھے, جن خیموں کے اندر انہوں نے اپنی رہائش کا انتظام کر رکھا تھا, وہ سارے کے سارے خیمے زمین سے اکھڑ گئے. سخت سردی کا موسم تھا اور سخت سردی کے موسم میں اتنی تیز آندھی کا چلایا جانا اہل باطل کے لیے, ان کے لیے بھاگنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ کار نہ رہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی تیز آندھی چلائی گئی, ایسا طوفان ان کے اوپر برپا کیا گیا کہ جس کے اثرات مشرکین مکہ والوں کے اوپر, یہودیوں کے اوپر تو پڑ رہے تھے, لیکن مدینہ میں رہنے والے مسلمان اس طوفان سے محفوظ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. مشرکین مکہ والوں نے, یہودیوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ اب ان حالات کے اندر معاشرہ برقرار رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں,
انہوں نے پھر اپنا راستہ محفوظ راستہ اپناتے ہوئے معاشرے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ سے مکہ کی جانب اور اپنے اپنے علاقوں کی جانب انہوں نے روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کئی دفعہ مشرکین مکہ والے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آ چکے تھے، جن میں مشہور جو جنگیں ہوئی تھی، بدر کا میدان تھا، احد کا واقعہ ہوا، اسی طرح یہ خندق کا واقعہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ کا مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کا یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ہمت عطا نہیں فرمائیں گے کہ وہ مدینہ پر اٹیک کریں، بلکہ اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم مکہ کے اوپر جا کر حملہ آور ہوگا۔ اور تاریخ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ 100% سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ والوں کو مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ اس کے بعد 3 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر پھر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے انداز سے مکہ میں داخل ہوئے اور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ تو محترم سامعین اکرام، جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پھر اہل باطل کی طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اہل باطل جتنا بھی سپر پاور بن جائے، اہل باطل کے پاس جتنی جدید ٹیکنالوجی بھی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب ایک مسلمان بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے انداز میں مدد فرماتے ہیں کہ اہل باطل کے لیے بھاگنے کے علاوہ انہیں کوئی بھی راستہ نہیں مل سکتا۔ تاریخ کو انسان اٹھا کر دیکھے، ایک نہیں بلکہ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمیں نظر آئے کہ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ کا نام لے کر اہل باطل کے ساتھ ٹکرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس انداز کے ساتھ مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں سرخرو فرمایا تھا۔ تو مسلمانوں کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جس حد تک بھی ایک مسلمان جا سکتا ہے اسے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا، یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکی ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا